السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آن لائن رحمت للعالمین ورکشاپ کے ذیل میں آج کا جو عنوان ہے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس سے قبل قسط اول کے طور پر اس موضوع پر جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ کے موقر استاذ جناب حضرت مولانا منہاج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا اہم خطاب ہوا تھا۔ آج اس موضوع پر قسط دوم کے طور پر انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ اس خطاب سے قبل ہم اس ورکشاپ کے آغاز کے لیے قرآن کریم کی آیات بابرکات کی تلاوت کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب محمد آفاق کو کہ وہ قرآن کریم کی آیات بابرکات کے ذریعے سے آج کی نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ قرآن کریم کی آیات بابرکات کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم سنتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہیں اور ایک آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو پیش کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر دعوت دیتے ہیں جناب حضرت مولانا منہاج الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ کو کہ آپ تشریف لائیں، اپنے خطاب اور کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کو بھیجنے کے سلسلہ کو شروع کیا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی، انسانوں کی ہدایت اور فلاح بہبود کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ زندگی کے جس موڑ کے اندر خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تمام حیات طیبہ کو سمیٹنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ آج میں چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات پر روشنی ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی، لیکن 6 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے چل بسی اور آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ 2 سال تک وہ آپ کی ہر طرح سے کفالت کرتے رہے اور 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ کفالت کی ذمہ داری آپ کے خاص چچا حضرت ابو طالب نے اپنی ذمہ لے لی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو بڑے شوق سے، بڑی رغبت اور بڑی محبت سے اس کو نبھایا اور اپنے آخری وقت تک اس کو بڑے حسن اسلوبی سے اس کو خوب نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی معاشی طور پر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے اور ایک نبوت کے بعد کا زمانہ ہے۔ پھر نبوت کے بعد ایک مکی زندگی ہے اور دوسری مدنی زندگی ہے۔ جب اس دنیا سے آپ کے والد محترم جا چکے تھے تو انہوں نے میراث کے اندر کل 5 اونٹیں اور چند بکریاں اور ایک باندی کو چھوڑا تھا جس کا نام ایمن تھا۔ یہ کل جائیداد آپ کو میراث کے اندر ملا جو آپ کی زندگی کی کفالت کے لیے کافی نہیں تھا۔ تو معاشی اعتبار سے نبوت سے پہلے آپ وہ بہتر حالت میں نہیں تھے،
لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ انتہائی مفلوق الحال اور پریشان حال تھے۔ البتہ گھر کے حالات بہتر نہیں تھے۔ یہی وجہ کہ جب دیہات سے وہ عورتیں بچہ لینے کے لیے مکہ شہر کے اندر آئی تو کسی نے آپ کی طرف توجہ نہیں دیا، کیونکہ آپ یتیم اور غریب ہے۔ ان کو خاطر خواہ معاوضہ اور بدلہ ان کو ملنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شروع میں آپ کو نہیں لیا، بلکہ ان کو جب کوئی مالدار بچہ نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ خالی لوٹنے سے بہتر ہے کہ کم سے کم اس یتیم اور غریب بچے کو لے لے۔ اگر مال نہ ملے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہوں گے۔ اس ارادے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے اپنی محنت اور اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ چند سال کے ہو گئے تو مکہ کے اندر عام طور پر لوگ غلہ بانی اور تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے مکہ معظمہ کے اندر دوسروں کے بکریوں کو چرا کر اپنے معیشت کو سدھارنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ اور یہ بکریوں کے چرانا کو عار اور ذلت کی چیز نہیں تھی، بلکہ بکریوں کے چرانے سے انسان کے مزاج کے اندر بردباری، تحمل اور مسکنت اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ بکری ایک چھوٹا جانور اور کمزور مخلوق ہے، انتہا فرتیلی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چرواہا کو بڑی پریشان بھی کیا کرتی ہے۔ ان کو بکریوں کو چرانے کے لیے بڑے تحمل اور بیدار مغز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرے ہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں بیریاں توڑ کر کھانے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں جو سب سے زیادہ سیاہ ہو وہ زیادہ مزیدار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تجربہ میں نے اس زمانے کے اندر کیا تھا جس زمانے کے اندر میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن جب آپ کی عمر 12 سال کی ہو گئی اور آپ 12ویں سال کی عمر میں پہنچ چکے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے سرپرستی کے اندر تھے اور ان کی کفالت کے اندر تھے، اور قریش کا کاروبار اور تجارت سے تعلق تھا۔ اس بنا پر جب 12ویں سال کے اندر
حضرت ابو طالب ملک شام جانے کے ارادہ کیا تو انہوں نے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیے، اور یہ سفر جو آپ کا ملک شام پہلی مرتبہ 12 سال کے اندر جو ہوا، یہ تجارت کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ تجارت کو سیکھنے کے ارادے سے ان کو لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ جب بصرہ کے اندر مقام کعربہ کے اندر پہنچے تو وہاں پر ایک صومعہ تھا جس میں ایک عیسائی پادری اور ایک بڑے عالم تھے۔ اس سے پہلے بھی قریش کے قافلہ کا وہاں سے گزر ہوتا تھا لیکن کبھی وہ توجہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے خلاف معمول یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرشتوں نے سایہ کر رکھا ہے، تو انہوں نے سمجھ گیا کہ یہ نبی ہے۔ چنانچہ ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے انتقال کر چکے ہیں اور ان کی والدہ بھی 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہی آخری نبی ہے جس کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ اس بچہ کو یہاں سے لے کر ملک شام اور آگے مت لے جائیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہودی ان کو پہچان کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو طالب کو اس سے خدشہ محسوس ہوا اور انہوں نے وہیں سے ان کو مکہ واپس کر دیا۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کا ملک شام کے اندر سفر ہوا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت ابو طالب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بیٹا میرے پاس مال نہیں ہے، زمانے کی ہم پر سختیاں بہت زیادہ ہے، قریش کا قافلہ ملک شام تجارت کے غرض سے جانے والا ہے۔ خدیج الکبریٰ یہ دوسروں کو مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی ہے، تو ان سے بات کرو اور ان کے مال کو تم لے کر ملک شام چلے جاؤ، اس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے میں آپ کو دوگنا معاوضہ دوں گی۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے کھینچ کر تمہارے پاس میں پہنچایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت کو لے کر ملک شام کا سفر شروع کیا۔ آپ کی خدمت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ کو دے دیا۔ آپ وہاں سے سفر کو شروع کیا۔ حضرت میسرہ نے راستے کے اندر دیکھا کہ دھوپ کے زمانے کے اندر 2 فرشتہ آپ کو سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے اندر پہنچے اور یہ سفر آپ کا تجارت کرنے ہی کے غرض سے تھا۔ مال کو فروخت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر آپ کو بڑا منافع دیا۔ جب آپ مال کو فروخت کر چکے تھے تو وہاں سے ایک شخص سے کسی بات پر کوئی بات بڑھ گئی، جس کی بنا پر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لات عزا کی قسم کھا کر کہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسمیں نہیں کھائی ہے، اور کبھی جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں
تو اس سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بات برحق ہے اور آپ نے حق بات کہی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے کہا کہ بخدا یہ وہی شخص ہے، بخدا یہ شخص اللہ کے نبی ہے، اور یہ وہی شخص ہے جن کا تذکرہ ہمارے علماء کتابوں کے اندر پاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہے۔ اسی کے دوران وہاں پر نستورہ جو راہب تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کے اندر علامت نبوت کو دیکھ کر کہا یہ نبی ہے۔ گویا کہ دو شخصوں نے اس سفر کے اندر آپ کی نبوت کی تصدیق کی، ایک اس جھگڑنے والے شخص نے اور دوسرے نستورہ راہب نے۔ بہرحال اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے منافع کما کر وہاں سے واپس لوٹے۔ راستے کے اندر دو فرشتے سائے کیے ہوئے رہتے تھے۔ جب آپ دوپہر کے وقت مکہ معظمہ کے اندر پہنچے تو دیکھا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالا خانہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو اور ان کے ساتھ جو بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ان کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر ان کے غلام میسرہ نے پورے سفر کے عجیب و غریب واقعات کو بیان کیا اور نستورہ راہب اور اس جھگڑنے والے شخص کی بات کو نقل کیا تو ان کو تعجب ہوا، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دور اندیش، عقل مند اور شریف بہت مالدار عورت تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ بڑی شخصیت ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ دو سفروں کے علاوہ مزید دو سفر تجارت کے غرض سے آپ کا ہوا ہے۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اونٹنیوں کے عوض میں یمن کی طرف آپ کو تجارت کے غرض سے بھیجا۔ کتابوں سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ آپ بحرین بھی تشریف لے گئے تھے تجارت کرنے کے غرض سے۔ چنانچہ اس کا علم اس واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے تھے تو انہی وفود میں سے ایک وفد عبد قیس جو بحرین سے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہاں کے مختلف علاقوں، مختلف مقامات کے بارے میں پوچھا۔ ان کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور ہو کر ان مقامات کو کیسے جان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کہا کہ ان جگہوں کے اندر میں خوب گھوما ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے 3 سفر تو آپ کا تجارت کے غرض سے ہوا، اور ایک سفر جو شروع میں ہوا یہ تجارت کو سیکھنے کے لیے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے یہ پہلو ہمیں بتلاتا ہے کہ حلال رزق کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے حلال مال کو کمانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے خلیق بھی تھے، آپ بڑے بہادر بھی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں
کہ جب ہم کسی جنگ کے اندر جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ میں کھڑے ہو جاتے تھے وہاں سے ہٹتے نہیں تھے، ہم لوگ وہاں سے ہٹ کر پیچھے چلے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر اپنے آپ کو بچاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کے اندر رہ کر انتہائی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام کی تعداد 12,000 تھی اور کفار کی طرف سے زبردست حملہ ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور اپنے خچر سے نیچے اتر کر یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر انتہائی بہادری کے ساتھ میدان کے اندر آپ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ثابت قدمی کی وجہ سے آپ کو فتح عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری کے سلسلے میں بے شمار واقعات ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کرام کو جاگنا پڑتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگتے تھے، رات کے کسی حصے میں جب کوئی شور کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے نکل کر اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، تنہا جاتے تھے۔ حضرت امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آواز کو سنتے تھے فوراً وہاں سے نکل کر جا کر وہاں پر دیکھتے تھے، ابھی وہاں سے واپس ہوئے، ذرا سا دیر بیٹھے نہیں کہ پھر آواز آئی، پھر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ رات بھر اسی طرح دیکھتے رہے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے اندر رات کے اندر زور کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہو کر اس آواز کی طرف تیزی کے ساتھ نکلے، اور جب لوگ اپنے گھروں سے اس کو دیکھنے اور دشمنوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے نکلے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا واپس لوٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرو مت، کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، دشمنوں کو میں بہت دور بھگا کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قضا پر تشریف لے جا رہے تھے، اور دولت قضا تشریف لے گئے تو اندر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو صحابہ کرام ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ صحیح نیت سے اگر وہ آ رہا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو انہی کی تلوار سے انہی کا سر قلم کر دیں گے۔ ابی ابن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے اندر کہا کرتا تھا، ابی ابن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں یہ کہا کرتا تھا یہ گھوڑا میں پال رکھا ہوں، اس گھوڑے پر میں چڑھ کر آپ کو قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تم کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ایک غزوے کے اندر اور ایک جنگ کے اندر وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برشا لیا، اس کو مارا، اس کے زخم لگنے کی وجہ سے وہ کئی دفعہ گھوڑوں سے گرا
اور اس طرح چلا رہا تھا گدھے کی طرح، اور یہ کہہ رہا تھا کہ محمد نے مجھ کو قتل کر دیا، محمد نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، آج مجھ کو محمد نے قتل کر دیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حیات طیبہ میں ایک بہادری کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے اندر کوئی مال آتا تھا تو رات سے پہلے اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ رات کے اندر مال آیا تو اس کو صبح ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی دیا کرتے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد کب اسلام قبول کیا، وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول مجھ کو سب زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی حالت کے اندر مال دیتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ میں نگاہ کے اندر سے محبوب ترین ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی وہ سب کے سب اللہ کے رسول نے مجھ کو دے دیا۔ چنانچہ وہ شخص اتنا مال لے کر اپنے قبیلے کے اندر پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ لوگو تم اسلام قبول کر لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا وہ کبھی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص اگر کبھی مال طلب کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 100 اونٹ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کے لیے خاص طور پہ ایک چادر تیار کی اور وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یہ چادر خاص طور پر میں نے آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر نہیں تھی، ضرورت تھی، آپ نے وہ لے لی۔ شام کے وقت میں آپ نے اس کو تہبند کے طور پر پہن لیا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس میں آئے اور کہا کہ یہ چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے یہ چادر دے دو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ رکو، یہ چادر ہم تم کو دے دیں گے۔ کچھ دیر بعد مجلس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چادر کو بند کر کے اس شخص کو پہنچوا دیا۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ تم نے رسول اللہ سے چادر مانگ کر اچھا کام نہیں کیا، رسول اللہ کو خود اس کی ضرورت تھی۔ اس شخص نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ چادر اس لیے مانگی تاکہ میں اس کو اپنے کفن کے اندر استعمال کروں اور اللہ کے رسول کے اس چادر مبارک کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اسی چادر کے اندر کفن میں لکھتا ہوا دیکھا۔ یہ آج کے اس پروگرام میں 3 چیز ہم نے بیان کی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کے سلسلے میں، آپ کے بہادری کے سلسلے میں اور آپ کے سخاوت کے سلسلے میں۔ ان تمام چیزوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم رزق حلال کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، حتی الوسع حرام چیزوں سے ہم اجتناب کریں، حرام غذا سے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال غذا کو استعمال کرو اور نیک عمل کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال رزق کو مقدم کیا ہے اور عمل کو مؤخر کیا، کیونکہ انسان جب حلال رزق کو استعمال کرتا ہے تو اس سے عمل صالح کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ حلال غذا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اندر جود و سخا
اور بخالت سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کریں تاکہ جو ضرورت مند آئے ان کی ضرورت کو اپنے مال کو خرچ کر سکیں، کیونکہ یہ مال تو خرچ کرنے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی سے بزدلی کو نکال دیں اور اپنے اندر بہادری شجاعت کو پیدا کریں، دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں اور ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اگر آپ اس کے اندر مارے گئے تو شہید کہلائیں گے، اور اگر آپ زندہ باحیات رہے تو غازی کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر حلال رزق کی طلب اور جود و سخا اور بہادری پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی مصیبت سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل کئی گوشوں کا تذکرہ جناب مولانا منہاج الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہم نے فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا محمد مصطفیٰ تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اہم چیز کی طرف انہوں نے نشاندہی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہنگامہ کی آواز آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے واپس آتے ہیں تب گاؤں والے نکل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ دراصل یہی سبق ہوتا ہے ایک قائد کے لیے کہ قیادت اس طرح سے ہوتی ہے، لیڈرشپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ خود سے ان چیزوں میں آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلیں گے۔ ایسا نہیں کہ دیگر لوگوں کو آگے پیش کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف حکم دے دیا اور آپ پیچھے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھا کھودنے میں، خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خندق اس طرح کھودتے کہ آپ کے سینہ مبارک میں جو بال تھے وہ بال جو ہے مٹی سے بھر چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ شعر جاری تھا، لا عیش الا عیش الآخرہ فاصلح الانصار والمہاجر۔ اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دیکھا تو انہوں نے بھی یہ شعر پڑھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو یقیناً نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مشتمل ہے اسی بات پر کہ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا آپ نے خود سے اس کو پیش کر کے دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اسی طرح پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اب ہم رخصت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔